ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے سے ترنت حال جو ہے رخصت ہوئے، تو ہم اور آپ غور و فکر کریں گے، اپنا جائزہ لیں گے، تزکیہ کریں گے کہ ہم نے اس مہینے سے کیا پایا ہے اور ہم نے اس مہینے سے کیا کھویا ہے۔ کیا یہ مہینہ ہمارے یہاں اللہ کے نزدیک ہمارے لیے قابل قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ نبی تو نہیں ہے کہ وہی آ جائے۔ لہٰذا بعض اہل علم یہ کہا کرتے ہیں کہ نیکیاں جو ہے یہ مزید نیکیوں کو دعوت دیتی ہے۔ جس طریقے سے ایک آدمی جب برائی میں ملوث ہو جاتا ہے تو مزید وہ برائی میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے نیکیاں ہوتی ہیں۔ اگر ایک آدمی نیک بنتا ہے، اس کی رغبت جو اس کا دل جو ہے اللہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے، تو مزید وہ نیکیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نیکیوں کی توفیق دے دیا کرتا ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو جائزہ لینا ہے کہ ہمارے رمضان کے بعد جو ہے ہمارے اندر یہ نیکیوں کا جذبہ باقی ہے یا نہیں ہے۔ رمضان ایک تربیتی مہینہ تھا، آسمانی ٹریننگ ہم کو دی گئی، جس میں کئی چیزیں ہم کو سکھائی گئیں، مثلا وقت کی پابندی سکھائی گئی اور کئی چیزوں کو اللہ نے سکھلایا۔ ہمارے یہاں ایک مغالطہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ رمضان جو ہے یہ تقوی والا مہینہ ہے، اور رمضان کو چھوڑ کر کے بقیہ جو 11 مہینے ہیں یہ تقوی والا مہینہ نہیں ہے۔ یہ ایک مغالطہ ہے، یہ غلط فہمی ہے بھائی۔ اللہ کے نزدیک ہر مہینہ تقوی والا ہے، یاد رکھیے گا۔ ایسا نہیں کہ رمضان ایک قید خانہ تھا کہ جس میں ہم اور آپ کو شریعت کا پابند ہونا تھا، اور جیسے ہی اس قید خانے سے ہمیں آزادی مل گئی، ہم رہا ہو گئے، یا رمضان رخصت ہو گیا، شریعت کی جو پابندی تھی وہ ہٹ گئی۔ ایسا نہیں ہے، لیکن معلوم جب معاشرے پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی کچھ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے رمضان کے اس مبارک مہینے میں جہاں پر 30 روزے ہم نے رکھے ہیں، ہم دیکھتے تھے کہ لوگ ہر قسم کی برائیوں سے پرہیز کرتے تھے، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہم نے ان چیزوں کو ترک کر دیا تھا جو حلال تھی اللہ کی رضا کے لیے، وہ کہ اللہ نے منع کیا ہے ان اوقات میں۔ یعنی ہم جب حلال کو اللہ کی رضا کے لیے ترک کر سکتے ہیں میرے بھائیوں، تو یہ مہینہ ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے کہ حرام کو بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے ترک کر سکتے ہیں۔ جب حلال ترک کر دیا تو پھر حرام کیوں نہیں ترک کر سکتے؟ اگر ہم نے یہ سیکھ لیا، یہ جان لیا، یہ پا لیا اپنے اندر کہ ہم حرام کو بھی ترک کرنے والے بن گئے بعد رمضان بھی، تو الحمدللہ ہمارے روزے اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں۔ اس طریقے سے رمضان میں ہم نے ہر قسم کے میوزک، گانے اور ہر قسم کے فواہش سے ہم دور رہیں، رمضان کے بعد بھی دور رہنا ہے۔ لیکن دیکھیے افسوس کتنی کی بات ہے کہ آپ ہمارے مسلم معاشرے میں دیکھیں گے عید کا دن، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، مسئلہ کیا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ رمضان ختم، معاملہ ختم، ہم آزاد ہو گئے۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا ہمارے محلوں میں عید کے دن لوگ گانا بجا رہے ہیں، بڑے بڑے میوزک ساؤنڈ باکس رکھے ہوئے ہیں، دیکھا گیا، اور بچے ناچ رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں یہ خوشی کا اظہار ہے۔ ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، 2 آوازیں۔ ایک خوشی کے وقت میوزک، ناچ گانا، یہ ملعون ہے۔ ملعون مطلب اس پر لعنت کی گئی۔ اور غم کے وقت ماتم کرنا۔ اب دیکھیے ہماری خوشی کا دن ہم کیسے مناتے ہیں؟ ڈی جے اور ناچ گانے بنا۔ کیوں؟ یہی کام ایک آدمی رمضان میں نہیں کرتا، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ رمضان تقوی والا مہینہ ہے، رمضان میں فرما برداری کرنی ہے، رمضان میں نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ اور جیسے ہی رمضان بیت جاتا ہے اب اس کو لگتا ہے میں آزاد ہو گیا، اب جو چاہوں کروں۔ یہ غلط، یہ مغالطہ ہے بھائیو۔ اس کا مطلب کہ رمضان سے ہم نے کچھ بھی نہیں پایا، رمضان بدل گیا لیکن ہم نہیں بدل سکے، اور ایسے کتنے رمضان بدلتے چلے جائیں گے۔ تو رمضان آیا ہے بدلنے کے لیے، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رمضان کا جو مہینہ پائے، بد نصیب ہے وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کا مہینہ پا کر کے بھی اپنی مغفرت نہ کرا پائے، بد نصیب ہے۔ ہم کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے اپنے آپ میں کہ ہم نے اپنی مغفرت کروا لی ہے کہ نہیں کروا لی ہے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی
تو کیا ہم فوراً استغفار اور توبہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ دیکھنا ہے ہم کو۔ سلف کیا کرتے تھے، سلف الصالحین، رمضان کے قبل آپ نے سنا ہوگا بارہا اس بات کو کہ وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں صحیح سالم رمضان میں داخل کر دے، اور جب رمضان بیت جاتا تھا تو کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی رمضان کے مبارک مہینے میں، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ یعنی عبادت ہم نے اللہ کی توفیق سے کی، اب ڈر اس بات میں ان کو لگا رہتا تھا کہ کیا یہ عبادتیں ہمارے اللہ کے یہاں قابل قبول ہے یا نہیں ہیں، لہٰذا اس کے لیے وہ دعا کرتے تھے، نہ کہ پھر وہ نافرمانی پر چلے آتے تھے۔ رمضان رخصت ہوا، رب رخصت نہیں ہوا، رب تو الحی القیوم ہے، رب تو وہی ہے نا۔ رمضان رخصت ہوا تھا، نمازیں رخصت نہیں ہوئی تھی، نمازیں ویسے ہی فرض تھی جیسے رمضان میں تھی، بعد رمضان کی نمازیں ویسے ہی فرض تھی۔ رمضان رخصت ہوا تھا بھائیو، قرآن مجید کی تلاوت ہم سے رخصت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ بعض اسلاف یہ کہا کرتے تھے کہ 40 دن اگر کسی آدمی کا بیت جائے اور وہ قرآن کو مکمل نہ کر پاتا، پڑھ نہ پاتا پورا، ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اب ہماری کتنے ایسے 40 دن بیت گئے، لیکن رمضان نے ہم کو یہ ٹریننگ دی کہ ہم میں آلموسٹ ہر ایک آدمی شاید غالباً کم از کم ایک مرتبہ قرآن کو مکمل کر لیتا تھا رمضان میں۔ یعنی رمضان ہم کو یہ ٹریننگ دے کے گیا کہ ایک مہینے میں تم قرآن کو مکمل کر سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، اس پر غور و فکر کر سکتے ہو، اس پر تدبر کر سکتے ہو۔ کچھ بھائیوں نے 2-3 مرتبہ شاید قرآن مجید کو مکمل کیا ہوگا۔ مطلب یہ تربیت ہمیں رمضان دے رہا ہے کہ قرآن مکمل کیا جا سکتا ہے ایک مہینے میں، لہٰذا ہر مہینے کا یہ معمول ہونا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو مکمل کریں۔ یہ ٹریننگ دے کر کے گیا ہم کو رمضان میں ہم نے صدقہ و خیرات کیا۔ کیا رمضان کے بعد صدقہ و خیرات کرنا ختم ہو گیا؟ نہیں، رمضان ہم کو یہ سکھا کے گیا کہ جس طریقے سے تم نے اپنے حلال کمائی سے رمضان کے مبارک مہینے میں صدقہ و خیرات کیا ہے، بہن ویسے ہی تم کو رمضان کے بعد بھی جو کچھ تم سے میسر ہو سکے صدقہ و خیرات کرتے رہو۔ یہ رمضان نے ہم کو بتلا کر کے گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان گزرا، عبادتیں ساکت نہیں ہوئیں۔ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں اب تو نماز پڑھے یا نہ پڑھے چلتا ہے۔ یہ تو بالکل اس تاجر کی طرح مثال ہو گئی کہ جس نے ایک مہینہ بہت محنت کیا اپنی بزنس میں، اپنے کاروبار میں، جی جان لگا دیا اس نے، وقت سے پہلے اور وقت کے بعد بھی دکان کو کھولتا رہا، محنت کیا اس نے، اپنے بزنس اپنے کاروبار کو اس نے آگے بڑھا لیا، اور جیسے ہی ایک مہینہ بیت گیا اس کے بعد وہ دکان ہی نہ کھولے، وہ اپنے تجارت ہی پر نہ جائے، اور جائے تو کبھی کبھار جائے جب اس کا دل چاہے، تو آپ کیا کہیں گے ایسے تاجر کو؟ آپ کہیں گے ایسا تاجر جو ہے بیوقوف ہے، جس نے محنت کیا، ایک مہینے کی محنت کو اس نے ضائع کر دیا۔ وین ویسے ہی میرے بھائیوں وہ آدمی بیوقوف ہے جس نے ایک مہینے اپنے اعمال کر کے، اللہ کی فرما برداری کر کے ایک چھوٹا موٹا عمارت تیار کیا اس نے تقوی کا، اور رمضان کے بعد اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس تقوی کی عمارت کو توڑ ڈالا۔ اب سوچیے کس طرح کا بیوقوف آدمی ہے وہ۔ اس نے کچھ نہیں سیکھا رمضان سے، وہ رمضان سے کچھ بھی نہیں پا سکا۔ لہٰذا اگر رمضان کے بعد بھی ہماری نمازیں پابندی سے نہیں ہو پا رہی ہیں، اس کا مطلب کہ ہم نے رمضان سے کچھ سیکھا ہی نہیں، رمضان آیا تھا اور رمضان بس چلا گیا۔ بقول علی بن طالب رضی اللہ عنہ وہ کیا کہا کرتے تھے؟ عید ہماری اس دن ہے جس دن ہم سے کوئی نافرمانی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو۔ ہماری عید تو دراصل خوشی کا دن ہمارے لیے اس دن مانا جاتا تھا۔ اسی لیے امام بشر الحافی سے کسی نے پوچھا کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جو لوگ رمضان میں تو جی توڑ عبادت کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھول جاتے ہیں عبادت کو، رب کو بھول جاتے ہیں؟ کہتے ہیں بد نصیب ہے وہ آدمی جو رمضان میں رب کو یاد رکھے، جو یہ مانے کہ رمضان میں ہی ہمارا رب ہے، اس کے 11 مہینے بعد ہمارا رب نہیں ہے، اس کے بعد ہم رب کی نافرمانی جتنی چاہے وہ کر سکے۔ بد نصیب ہے ایسا آدمی میرے بھائی۔ اس لیے بھائیوں ان لعنتی کاموں سے اور اپنے آپ کو بد نصیب ہونے سے بچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ رمضان کے بعد بھی ویسی ہی عبادت جاری اور ساری رکھنی پڑے گی جیسے ہم لوگ رمضان میں کرتے تھے۔ دیکھیے ہم نے کہا اکثر ہر ایک آدمی ایک بات کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ رمضان گزر گیا۔ نہیں، آپ کو بھی ملتا ہوگا بہت جلدی آیا اور بہت جلدی گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ہر دوسرا تیسرا نہیں مجھے مل رہا وہی کہہ رہا ہے کہ جناب
رمضان آیا چلا گیا پتہ نہیں چلا، کاش کچھ دن اور رکتا ہم عبادت کر لیتے. اللہ اکبر. یہ جانتے ہیں کیا ہے یہ جملہ جو ہمارا بول رہے ہیں نا، دراصل ہمیں یہ یاد دہانی دلا رہا ہے کہ ایک دن ایسے ہی ہماری زندگی بھی گزر جائے گی. یہ زندگی بھائیوں برف کی طرح ہے جو پگھلتی چلی جا رہی ہے، پتہ نہیں کب پورا ختم ہو جائے. تو بین ویسے ہی جیسے رمضان آیا اور تیزی سے رخصت ہو گیا، زندگی بھی تیزی سے رخصت ہو رہی ہے. یہ یاد دہانی ہم کو دلا رہا تھا رمضان. جس طریقے سے ہم اور آپ آج گفتگو کر رہے تھے کہ رمضان میں کاش ہم کو تھوڑا وقت ملتا کہ اور عبادت کر لیتے، ایک دن ایسا آئے گا جب ہم یہ کہیں گے اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم کچھ عبادت کر لیں، عمل صالح کر لیں. ایک دن ایسا بھی آئے گا. گویا رمضان گزر گیا تیزی سے. یہ انڈیکیشن ہے بھائیوں اور بہنوں میری کہ زندگی بھی تیزی سے گزر رہی ہے. رمضان گزر گیا 2024 کا، قیامت تک اب 2024 والا رمضان نہیں آنے والا. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، اس مبارک مہینے میں لیلۃ القدر کی راتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک نوٹس جاری کر دیا، ایک فرمان جاری کر دیا، ایک لسٹ جاری کر دیا، فرشتوں کے ہاتھوں میں دے دیا. وہ لسٹ، وہ کون سا لسٹ تھا کہ اگلے رمضان تک تم میں کا کون زندہ رہے گا اور کون دنیا سے رخصت ہو جائے گا. عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ ایک آدمی کو تم دیکھتے ہو کہ بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، چلتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، لیکن اس کو کیا پتا کہ لسٹ میں اس کا نام آ گیا ہے اگلا رمضان اس کو نہیں ملنے والا ہے. لسٹ میں اس کا نام آ گیا ہے کہ فلاں دن یہ گیر جانے والا ہے. آپ دیکھیے سحری کا وقت ہمارے یہاں چل رہا تھا 4:12 4:13 4:20 جو بھی وقت تھا. ہم میں کا کوئی ایسا تھا کہ اگر 4:13 صبح میں سحری کا وقت ختم ہوتا تھا، ہم میں کا کوئی ایسا جرت بھی کر سکتا تھا کہ 4:14 تک سحری کھائے جان بوجھ کر کے؟ کوئی جرت کر سکتا تھا؟ نہیں. کوئی ایسا تھا جس کو یہ جرت ہو سکے کہ 4:15 تک ہم سحری کریں گے؟ گرچہ 4:13 میں سحری کا وقت ختم ہو گیا. کوئی ایک ایسا لائیے بھائی یا میرا بہن، نہیں کوئی ایسا نہیں تھا. کیوں؟ وقت کی پابندی سکھا کر کے گیا رمضان. وہی حال افطار میں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا. اگر 6:09 میں افطار تھا تو کسی کی یہ جرت نہیں تھی کہ حلال کھانا سامنے تھا اور 6:07 میں افطار کر لیتا. کیوں؟ یہ تربیت، یہ وقت کی پابندی ہم کو رمضان سکھا کر کے گیا کہ جانو جب تمہاری موت آئے گی، اگر 6:08 پر موت ہے، اللہ کی قسم 6:07 نہیں ہوگا، 6:09 نہیں ہوگا، تیری روح 6:08 میں قبض کر دی جائے گی. جان لے اس بات کو، یہ جانو، پہچانو اور دل کی گہرائیوں میں اس بات کو اتارو کہ پتہ نہیں ہماری روح کب قبض ہوگی، کیونکہ لسٹ آ چکا. پتہ نہیں ہمیں کو اگلا رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا. دیکھو سورہ سجدہ سورہ 32 کی آیت نمبر 16 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. اے نبی کاش اس دن آپ دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ کہ مجرموں کے سر اپنے رب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. وہ کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا. کیا دیکھ لیا؟ عذاب کو دیکھ لیا. ربنا ابصرنا وسمعنا، ہم نے سن لیا یہ خوفناک آوازوں کو. اے اللہ فرجینا نعمل صالحا، اے اللہ اب ہم نے دیکھ لیا، انا موقنون، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، جان لیا، پہچان لیا. دعائیں کریں گے اے اللہ ہمیں دنیا میں واپس جانے دے. اللہ اکبر. کیوں؟ کئی جگہ قرآن نے اس بات کو کہا دنیا میں واپس جانے دے. کیوں؟ مال کمائیں گے، بیوی بال بچوں سے ملیں گے، دوست احباب سے ملیں گے. نہیں. کیوں؟ نیک اعمال کریں گے. جس طریقے سے رمضان گزرا آج ہم اور آپ افسوس کر رہے ہیں، کاش کچھ اور نیکی کر لیتے. بھائیوں زندگی ایسی گزر جائے گی اور ایک دن آئے گا جب ہم حسرت کریں گے، افسوس کریں گے کاش اللہ دنیا میں واپس بھیج دیتا تاکہ کچھ نیک اعمال اور کر لیتے. انا موقنون، اور اے اللہ آج ہم نے یقین کر لیا ہے لیکن ہائے افسوس آج یقین کرنا تیرے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے بھائی. کیوں؟ وقت گزر گیا، وہ وقت کبھی لوٹ کر کے آنے والا نہیں ہے. اس لیے بھائیوں اپنی فکر کرو. قرآن اسلوب بتاتا ہے اپنی فکر کر، اپنی نجات کے بارے میں سوچ، اپنے بارے میں سوچ. تو نے کیا پایا، تو نے کیا کھویا ہے، کیونکہ تجھ کو حساب دینا ہے قیامت کے دن. تیری جگہ پر تیرے بیوی بال بچے نہیں آنے والے. کوئی کتنا کسی کا محبوب کیوں نہ ہو یارو،
قبر میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں سوتا، اللہ کی قسم۔ لوگوں کو بچے، بیویاں، ماں باپ بڑے محبوب ہوا کرتے ہیں، لیکن باپ بھی انتقال کر جائے نا روتا ہے، قبر میں ساتھ نہیں جاتا۔ کیوں؟ یہ دنیا کی ریت ہے بھائیو، یہ چیزیں ہمیں مشاہدہ کرا رہی ہیں۔ ہر آدمی کو اپنا اپنا جواب دینا ہے۔ بی ریڈی، تیار ہو جا اس کے لیے، اپنے آپ کو تیار کر لے اپنے آپ کو اس کے لیے، لہٰذا اپنی فکر کر۔ دیکھ حضرت حنظلہ کیا کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ باتیں ہیں نہیں۔ راستے میں چل رہے ہیں، حنظلہ منافق ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، کون منافق ہو گیا؟ حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق گزر رہے، کیا ہوا؟ کیوں کہہ رہا ہے ایسی باتیں؟ فکر دیکھ رہے ہو اپنی؟ فکر دیکھ، آج یہ فکر ہے ہمارے بیچ موجود؟ نہیں ہے موجود۔ ہم آج مصلح بننا چاہتے ہیں، مصلح سمجھتے ہو؟ دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں بہت شدت سے، صالح نہیں بننا چاہتے، دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، دوسرا یہ گناہ نہ کرے، دوسرا یہ غلطی نہ کرے، دوسرا ہم سے جھوٹ نہ بولے، دوسرا ہم کو دھوکہ نہ دے، دوسرا ہم کو مال کی چپت نہ لگائے، دوسرا ہم کو چونا نہ لگائے، ہم جھوٹ بولے، ہم دوسروں کا مال ہڑپے، ہم دوسروں کے بارے میں سب کچھ کہیں، یہ سب کچھ ہے۔ ہم کیوں؟ ہم مصلح بننا چاہتے ہیں، صالح نہیں بننا چاہتے۔ حنظلہ منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے، کیوں ایسا کہہ رہے ہو میرے بھائی؟ کہا جب اللہ کے رسول کے محفل میں ہوتے ہیں نا، ایمانی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب اس محفل سے نکل کر کے بیوی بال بچوں کاروبار میں جاتے ہیں، ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے کہ منافق تو نہیں ہو گیا۔ ابو بکر صدیق سوچنے لگے، کہا یہی کیفیت تو میری بھی ہے۔ اللہ اکبر، ابو بکر کی یہ کیفیت ہے۔ دیکھ رہے ہو آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ سامنے والا بہت برا، سامنے والا بالکل گیا گزرا، سامنے والا بہت حقیر، یہ ہماری کیفیت، لیکن ان کی کیفیت الٹی ہے۔ ارے ابو بکر بھی منافق ہو گیا، کیوں؟ یہی کیفیت میری بھی ہے۔ چلو چلو اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم بتلاؤ۔ اور پھر نبی کے پاس گئے، پھر کیا معاملات ہوا وہاں جا کے؟ سمجھ رہے ہو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی فکر کرو، تم رمضان کے بعد بدلے یا نہیں بدلے؟ ارے رمضان کے بعد تمہاری فجر کے وقت ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ رمضان کے بعد تمہاری نمازیں ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہیں؟ رمضان کے بعد تمہاری تلاوتیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں؟ جس طریقے سے تم رمضان میں گانوں سے، فلموں سے، ڈراموں سے بچے رہے، رمضان کے بعد بھی تم فلموں، ڈراموں اور گانوں سے ہماری بہنیں، ہمارے بھائیوں بچے کہ نہیں بچے؟ رمضان میں حرام تھا کیا؟ نہیں، رمضان کے بعد بھی یہ چیزیں حرام تھی۔ اپنا محاسبہ کرو۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں، اللہ کو کوانٹٹی نہیں پسند، اللہ کو کوالٹی پسند ہے۔ مطلب اللہ کو بہت اعمال نہیں پسند ہوتے، یعنی تم نے ایک دن بہت کچھ کر لیا، بقیہ دن چھوڑ دیا، اللہ کو ایسا بھی پسند نہیں۔ اللہ کو وہ اعمال پسند ہے، بخاری مسلم کی حدیث، جو تھوڑا کیا جائے لیکن ہمیشہ کیا جائے، کم ہو لیکن اس میں کنٹینیوٹی ہو، جمے رہو اس پر۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اے عبداللہ میرے بھائی، اس آدمی کی طرح نہ ہو جانا۔ کس آدمی کی طرح؟ اللہ کے رسول جو رات میں قیام اللیل پڑھتا تھا۔ اچھا غور کرو ذرا، اللہ کے رسول ان کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں عبداللہ اس آدمی کی طرح نہ ہونا جو فرض نمازیں پڑھتا تھا باقی چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قیام اللیل فرض نہیں ہے، نفلی نماز ہے۔ ہاں، فرائض کے بعد سب سے بڑی نماز ہے یہ، اللہ کے بہت محبوب ہے اللہ کے نزدیک۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عبداللہ، قیام اللیل پڑھنے والے اس آدمی کی طرح نہ ہونا جو کچھ دن پڑھنے کے بعد اس نے چھوڑ دیا۔ لیکن آج کے معاشرے میں اگر کوئی آ جائے اس زمانے کا تو کیا کہے؟ اے لوگوں، ایسا نہ ہو جانا کہ فرض نماز پڑھنے والے تھے بعد میں تم نے چھوڑ دیا۔ یعنی فرض نماز چھوڑنے کا تصور تو تھا ہی نہیں اس زمانے میں، اور اسلام میں بھی نہیں ہے۔ تو ایسا مت بننا کہ عبادت کرتے تھے اور پھر چھوڑ دیا۔ اچھا بعض ہمارے یہاں کچھ بھائی کیا سوچتے ہیں؟ بہت عبادت کر لیا رمضان میں صاحب، کافی ہے یہ جنت میں جانے کے لیے۔ اچھا حدیث سنا تو صحیح بخاری کی حدیث ہے،
اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آدمی اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائے گا. بات کلیئر ہو گئی؟ کتنا بھی رمضان ہم پالیں اور کتنی بھی عبادت کر لیں، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ عبادتیں کافی ہیں، تو محمد رسول اللہ نے فرمایا کوئی آدمی اپنے عبادت کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ پوچھ رہے ہیں آپ بھی نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا میں بھی نہیں. بتاؤ اللہ کے رسول سے زیادہ عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی نہیں؟ فرمایا میں بھی نہیں. یعنی امام کائنات فرما رہے ہیں میں بھی نہیں، محمد رسول اللہ بھی نہیں اپنی عبادت کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت مجھے نہ ڈھانپے. بولو. اس لیے اللہ کی رحمت کی امید رکھو. اور اللہ کی رحمت کی امید کون رکھ سکتا ہے؟ جو نیکی میں جس میں کنٹینیوٹی ہو بھائیو. کیوں؟ ایک مومن کیسا ہوتا ہے؟ پرندے کے جیسا ہوتا ہے. اس کے دو پر ہوتے ہیں، ایک خوف والا اور ایک امید والا. آپ نے کبھی دیکھا ایک پرندہ اڑ رہا ہے آسمان میں، ایک پر ہے؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا. دو پر ہوتے ہیں پرندے کو. ایک مومن ویسا ہوتا ہے. خوف کس بات کا؟ عمل تو کیا ہے اللہ کی توفیق سے، پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کوئی غلطی ہو گئی، ریا آ گیا، دکھاوا ہو گیا، بولنا کچھ تھا، لوگوں میں باور کرانا چاہتے تھے، کیا بول کے گئے، اللہ اکبر. اگر یہ آ گیا پہلو، بیکار ہو گیا. نماز پڑھ رہا تھا، خوبصورت نماز پڑھ رہا تھا، لوگ کہیں کہ کیا نماز پڑھتا ہے، بیکار ہو گئی ایسی نماز. بھائیوں میرے صدقہ کر رہا تھا، خیرات کر رہا تھا، لوگ آ گیا ارے یہ تو 1000 کے نوٹیں دیتا ہے بھائی. اب نہیں چلتا، سرکار نے بین کر دیا، 1000 کا نہیں دیجیے گا، 200-500 کا دیجیے گا، ٹھیک ہے، بین کر دیا سرکار نے. اس کے ذہن میں آ گیا وہ بھائی لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو 1000 روپے، یہ تو 10 روپیہ کوئی مسجد کے نام پہ نہیں نکلتا. چندہ ہوتا ہے جمعہ میں ہمارے یہاں 10 روپے، کیا کر رہا ہے بھائی؟ ایک اچھی چائے بھی نہیں آتی 10 روپے میں. صاحب آتی کیا؟ بولو. 10 روپے مسجد کو دیتے تم، دل بڑا کرو یار، 100 کم سے کم از کم ضرورت ہے آپ کے مال کی. مساجد کو، علماء کو، ائمہ کو ضرورت نہیں ہے مال. 10 روپے دے کے بہت بڑے آدمی ہم بن گئے. اللہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. اللہ اکبر. سورہ مومنون کی آیت ہے بھائی، 60-61 بات سے پڑھتے چلے جائیے. آیت نازل ہوئی. کیا آیت ہے؟ وہ لوگ جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں نا، جو کچھ بھی دیتے ہیں، ان کے دل کپ کپاتے رہتے ہیں. اور کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے. یسارعون فی الخیرات، اور وہ جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں، جلدی جلدی دوڑتے چلے جاتے ہیں. وہم لہا سابقون، اور بھلائی کی طرف سب سے پہلے لپکنے والے، دوڑنے والے وہی لوگ ہیں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ام عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور لوگ ہیں جو ڈرتے رہتے ہیں. کیا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب نوشی کرتے ہیں؟ دیکھو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں. ڈرنا تو ان کو چاہیے نا، جو زنا کر رہے ہیں، جو شراب نوشی کر رہے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو حرام کاریاں کر رہے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے. نہیں بھائی، ان کے سینے سے تو ڈر نکل گیا، پھر وہ کیوں کرے، پھر وہ کیوں ڈرے؟ جس کے سینے سے یہ خوف نکل جائے وہ تو ہر گناہ کرے گا نا. اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے اندر سے اگر شرم نکل جائے تو بے شرم بن جا، جو چاہے کر. شرم ہی نہیں تو جو چاہے کرے گا نا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں عائشہ، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو زنا کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، گویا اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. ان کے دل کپ کپاتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. بولو، یہ تربیت ہے نا رمضان کی بھائیوں؟ نہیں ہے. کپ کپاتے رہتے ہیں، وہ ڈرتے رہتے ہیں، اور اپنے رب کو یاد کر کے اکیلے میں روتے ہیں. کیا روتے ہیں؟ آنسو گراتے ہیں اکیلے میں یاد کر کے اللہ کو. اللہ یہ تیرا فضل تھا، یہ تیرا احسان تھا، ہمارا کوئی کمال نہیں تھا. اللہ ہم نے جو بھی عبادتیں کی، جو بھی تلاوت کیا، صیام قیام جو بھی ہم نے کیا، اللہ تیری توفیق تھی. ورنہ کتنے لوگ اللہ رمضان کے مبارک مہینے بھی کھاتے پیتے رہے، ہٹے کٹے مشکنڈے لوگ کھاتے پیتے رہے. اللہ تیرا فضل تھا، ہم نے روزے رکھے، ہم نے قیام کیا، ہم نے قیام اللیل پڑھی. اب روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، کپ کپاتے ہیں. اے اللہ ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں کیا کر لے؟ قبول کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ لوگ ہیں عائشہ. تو بھائیو ایک مومن ویسا ہی ہوتا ہے، اس کے دو پر ہوتے ہیں نا.
خوف اور امید کی عمل کرتا ہے. خوف کے اس بات کو تو پتہ نہیں اللہ کے ناقابل قبول کہیں نہ ہو جائے. عمل کو کر لیا. امید کی اس بات کا انشاءاللہ اللہ قبول کر لے گا, انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مغفرت کرے گا. لیکن کون؟ جس کے اندر خوف کا پہلو رہتا ہے وہی امید کر سکتا ہے. جو عمل صالح کرتا ہے وہی اللہ کی رحمت کی امید کر سکتا ہے, ورنہ امید نہیں کر سکتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے اے لوگو جب سے میں ایمان لایا. کون کہتے تھے؟ عبداللہ بن مسعود. لوگو جب سے میں ایمان لایا پھر میں نے ہجرت کیا, ٹھیک, اور جب تک میری زندگی قائم رہے گی, کعبے کے رب کی قسم ہے اگر عبداللہ بن مسعود کو یہ بات پتہ چل جائے کہ عبداللہ بن مسعود کی تمام زندگیوں کی عبادت میں سے اللہ صرف 2 رکعتیں اللہ عبداللہ بن مسعود کی قبول کر لے گا, تو کہتے تھے اگر پوری دنیا کی دولت بھی کوئی عبداللہ بن مسعود کو دے دے, اللہ عبداللہ بن مسعود کے نزدیک وہ محبوب نہیں ہوگی. جتنا یہ بات عبداللہ بن مسعود کو سن کر کے اچھا لگے گا کہ اللہ نے عبداللہ کی زندگی میں سے صرف 2 رکعتیں نماز قبول کر لی ہیں. لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ جو کہتے ہیں اے لوگوں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 سورتیں براہ راست سیکھی ہیں, 70 سورتیں. میں قرآن کے ہر آیت کے نزول کے بارے میں جانتا ہوں, یہ کہاں نازل ہوئی, کب نازل ہوئی, اس کا پس منظر میں جانتا ہوں. اللہ اکبر. جن کے بارے میں صحابہ نے دیکھ کر کے جب عبداللہ بن مسعود چڑھ رہے تھے, پتلی پتلی ٹانگیں تھی, صحابہ دیکھ کر کے ہنس پڑے, مسکرا پڑے, یہ دیکھو عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگوں کو نہ دیکھو, اللہ کی قسم ہے جب قیامت کا دن آئے گا, جب نام اعمال کو تولے جائیں گے, عبداللہ بن مسعود کی ان پتلی پتلی ٹانگوں کو اللہ رب العالمین تولے گا, تو اے لوگو یاد رکھو احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گے یہ عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگیں. یہ مقام ہے عبداللہ بن مسعود کا رضی اللہ عنہ. لیکن فکر دیکھ رہے ہو, اللہ کاش مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میری 2 رکعت نماز قبول ہو گئی. آج ہمارا ڈر دیکھ رہے ہو, ہمارے اندر سے خوف کا پہلو دیکھ رہے ہو کیسے نکل گیا. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. کون پڑھتا ہے یہ آیتیں بولو؟ سورۃ طور کی آیت نمبر 27. اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے, تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں تیز تنگ جہنم کی ہواؤں سے, گرم ہواؤں سے بچا لیا. مائی عائشہ پڑھتی چلی جا رہی, نہیں یہ کب ہمارے سینوں میں بھی یہ چیزیں باتیں آئیں گی بھائیو. مائی عائشہ پڑھتی چلی جا رہی ہیں اسی آیت کو, فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. صحابی گزرے, میرا کہ یہی آیت پڑھ رہی ہے, رو رہی ہیں, زارو قطع رو رہی ہے, مومنوں کی ماں عائشہ رو رہی ہے. اور عائشہ جانتی ہے کہ مجھے رسول نے جنتی نہیں ہے عائشہ. اللہ اکبر. کون ہے ہم میں کا بدبخت جو یہ بات کہے؟ کون ہے اپنی زبان کو کالی کرے جو عائشہ پر لعن طعن کرے رضی اللہ عنہ وارضاہ؟ نہیں. لیکن اس کا دیکھو عمل, اس کی فکر دیکھو, اس کا ڈر دیکھو, اس کا خوف دیکھو, تواضع کا پہلو دیکھو اس کے اندر. رو رہی ہے. کہتے ہیں کافی دیر انتظار کیا, چلا گیا, واپس آیا, دیکھا اسی آیت کو پڑھ کے رو رہی ہیں. کاش ہماری کوئی ایک رات ایسی گزری ہو کہ ایک آیت کو ہم پڑھتے رہیں اور روتے رہیں گے. کاش اور کاش ہماری زندگی میں کبھی وہ دن آئے کہ جب ہم ایک آیت کو سمجھ کر پڑھتے رہیں اور رب العالمین یہ ہمارے اندر کیفیت طاری کر دے کہ اس آیت پر ہم روتے چلے جائیں. کاش. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب دل نرم ہوگا بھائیو, جب دل نرم ہوگا, جب اپنے آپ کو ہم سمجھیں گے کہ ہم سب سے بڑے گنہگار ہم ہیں. بھائیو فکر کرو اپنی. عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں, لوگوں نے پوچھا کیوں کہتے ہیں ایسا؟ کہتے ہیں لوگوں قرآن میں تم نے نہیں پڑھا انما یتقبل اللہ من المتقین. قرآن میں تم نے یہ نہیں پڑھا؟ ارے اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں اللہ تو متقیوں کی ہی عبادتوں کو قبول کرتا ہے, اور اگر اللہ نے میری 2 رکعتیں نماز قبول کر لی تو میں سمجھوں گا عبداللہ بن مسعود کا شمار اللہ کے نزدیک متقیوں میں ہو گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عبداللہ بن مسعود کا شمار اللہ کے نزدیک متقیوں میں ہو گیا ہے. یہ ڈر ہے بھائی, یہ خوف ہے. اللہ. عمر بن خطاب اپنے آخری اوقات میں رو رہے ہیں. کون؟ عمر ابن خطاب. عبداللہ بن عباس ہے, کیا بات ہے کیوں اتنا رو رہے ہیں, زارو قطع رو رہے ہیں؟ لوگ عمر کی شجاعت سناتے نہیں, عمر کی تلوار میان سے نکل جائے تو سرخ ہوئے بغیر میان میں نہیں جاتی. یہ معاملہ ہے حضرت عمر کا. لیکن فکر دیکھ رہے ہو, اپنا محاسبہ دیکھ رہے ہیں, رو رہے ہیں. عبداللہ بن عباس سے کیا ہوا میرے میں اتنا روتے کیوں ہیں؟ آئے ہائے, کیوں روتے اتنا؟
اتنا روتے ہیں کہ بیمار پڑ جاتے ہیں، اور ایک دو دن نہیں، ایک ایک مہینہ بیمار رہتے ہیں، کہ صحابہ جو ہے یہ عادت کو آتے ہیں۔ یہ بھی پہلو ہے نا۔ کہا آپ کے خلافت میں اسلام اتنا بڑا، اتنا پھیلا، اتنا وسیع ہوا اسلام، اللہ اکبر، کتنے کارنامے آئے آپ کے ساتھ، اور رونے لگے۔ کہا عبداللہ بن عباس جو تم باتیں کہہ رہے ہو اگر واقعی میں ایسا ہے تو میں کہوں گا کہ اللہ کے کل قیامت کے دن اللہ کے نزدیک یہ گواہی دینا، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اے اللہ عبداللہ بن عباس جو باتیں کہہ رہے ہیں اگر واقعی میں ویسا ہے، اگر واقعی میں عمر سے تو نے اتنا کام لیا ہے، تو اے اللہ قیامت کے دن بس حساب برابر کر دے، اور اسی کے عوض میں عمر کو چھوڑ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عشر مبشرہ میں عمر ہیں خطاب رضی اللہ عنہ، رسول کے سسر ہیں عمر ابن خطاب، خلیفہ دوم ہیں عمر ابن خطاب، جن کے مشورے سے قرآن کی آیتیں اترے وہ ہیں عمر ابن خطاب۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ اکبر، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیا میں قیامت کے دن آخری کوئی آدمی ہوگا جس کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ جنت میں جائے گا، آخری آدمی، اللہ کی قسم اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں آدمی میں ہوگا، اور ساتھ ساتھ ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن جب اعلان ہوگا کہ آخری آدمی جو جہنم میں جانے والے ہوگا، تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ آدمی، میں کیا بولوں، جب ان ہستیوں کے بارے میں پڑھا جاتا ہے تو اپنے آپ کو لگتا ہے کہ ہم تو ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں۔ پھر اتنے بات کا کس بات کا گھمنڈ ہے ہمارے اندر، کس بات کا اتنی تکبر ہے؟ ابو لولو فیروز نے خنجر مارا، بے ہوش ہو کر کے نماز کے دوران گر پڑے، نہیں دیکھا آپ، نہیں سنا آپ نے؟ مصلی پر، رسول کے مصلی پر، اللہ اکبر، گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو کیا کہہ رہے ہیں بیٹا عبداللہ کو، عبداللہ نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی بیٹا میں نے؟ اللہ اکبر، بیٹا نماز میں اس نے مجھے کسی نے خنجر مارا تھا۔ کس نے مارا؟ کوئی مسلمان تھا؟ نا، اللہ اکبر کہہ رہے چلو چلو، اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ نے میرے خون کو کسی مسلمان کے ہاتھوں سے بچا کے رکھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ خنجر مارا نا، بیٹا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ قبول میرے نماز میری ہو گئی تھی، اللہ، یہ فکر دیکھ رہے ہو، یہ دیکھ رہے ہو، فکر دیکھ رہے ہو، نماز بیٹا ہو گئی تھی۔ ہمارا معاملہ دیکھو، رمضان گزرا، فجر سے ہم نے نمازیں چھوڑ دی، اللہ اکبر، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں اور بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الصحیح کی حدیث، السلسلۃ والصحیح کی حدیث، حدیث نمبر 542، عبداللہ بن مسعود راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو اس کے قبر میں ڈالا گیا، اللہ کا فرمان جاری ہوا فرشتوں کو، کیا کہا گیا؟ اے فرشتوں ذرا جاؤ اس کے پاس اور اس کو 100 کوڑے مارو۔ کتنے مارو؟ 100۔ چلو فرشتے آ گئے، اس کو بٹھایا، کہا تجھے 100 کوڑے پڑنے والے، 100 کوڑے پڑنے والے۔ وہ آدمی کہتا ہے کس لیے، کیوں؟ کہاں پتہ نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ سے دعائیں کرنے لگا، اللہ سے التجا کرنے لگا، اے اللہ اس عذاب میں تخفیف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اتنا رویا گر گرایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 100 کوڑوں کی سزا ایک کوڑے پر آ کر کے رک گئی، ایک پر۔ کتنے پر؟ فرشتوں نے وہ ایک کوڑا اس پر برسایا ہے، ایک کوڑا، جانتے ہو اللہ کے نبی کا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گیا قبر میں، اور پوری کی پوری قبر جو ہے یہ آگ سے لت پت ہو گئی، پوری کی پوری قبر آگ سے لت پت ہو گئی۔ جب اسے افاقہ ہوا، اسے ہوش آیا، اس نے پوچھا فرشتوں سے کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا، کیوں مارا تم نے مجھے؟ جواب سنو فرشتوں کا، اور ذہنوں میں ہم اور آپ اللہ کی توفیق سے اللہ سے دعا کرو کہ بیٹھا دے اللہ یہ بات ہمارے ذہنوں میں۔ فرشتوں نے کہا اس لیے کیونکہ دنیا میں تو نے ایک نماز ایسی پڑھی تھی جس میں تو طہارت کے حالت میں نہیں تھا، مطلب وضو سے نہیں تھا، تو جانتا تھا تو باوضو نہیں ہے، بے وضو ہے، پھر بھی تو نے نماز پڑھ لی تھی۔ مطلب بھائیوں نمازیں پڑھتا رہتا ہوگا نا، ایک نماز بے وضو ہو کے جو پڑھے اس کا یہ معاملہ، یہ انجام۔ ہمارے ہاں لوگ نماز ہی نہ پڑھیں، ان کا کیا انجام ہے بھائیوں، ان کا کیا انجام ہے؟ اور ایک مظلوم کی طرف سے گزر رہا تھا، تیری استطاعت تھی کہ اس کو مدد کر سکے، تو نے اس کی مدد نہیں کی ہے۔ ذرا سوچو، ایک ایک نماز بھائیوں میرے۔ اس لیے بھائیوں اپنی فکر کریے سب سے زیادہ،
سب سے زیادہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسرے کی نجات کے بارے میں نہیں سوچیں گے, نہیں, یہ پہلو نہیں ہے. سوچیں گے, اس تک دعوت بھی پہنچائیں گے احسن طریقے سے, یہ ہمارا کام ہے. اس کو منوائیں گے نہیں لاٹھی لے کر کے, جی یہ منوائیں گے نہیں لاٹھی لے کر کے, مان نہیں, یہ نہیں ہم پہنچائیں گے بات, لیکن اس سے زیادہ اپنا محاسبہ, اپنی فکر, رمضان قبول ہوا یا نہیں. اگر قبول ہو گیا تو مزید نیکی اللہ کے فضل و کرم سے ہم کرنے والے بن جائیں گے. اللہ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے رمضان کو اللہ نے قبول کر لیا ہو, ہماری عبادتوں کو, قیام کو, سیام کو, تلاوتوں کو رب العالمین تو قبول کر لے. اے رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ, اے اللہ انہی عبادتوں پر ہمیں جمع کے رکھ, اور اے اللہ جب بھی ہمیں موت دے اس حالت میں موت دے کہ تو ہم سے راضی ہو, ہم تجھ سے راضی ہو. اے اللہ ہمیں زندگی بھر عقید توحید پر گامزن رکھ, اور اے اللہ ہمیں جب بھی موت عطا فرما عقید توحید پہ موت عطا فرما. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.